اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ کتنے برس یعنی کتنے 100 برس وہ سوتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جگایا اور کیا کچھ ہوا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا اور انتہائی ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اس کا ظلم تو اس حد تک بڑھ گیا، یعنی بے انتہا ظالم آدمی تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ ایک سوال ہے، آئیے اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ چونکہ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے تو دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، یعنی وہاں پر جا کے انہوں نے آرام کیا، سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں وہ سوتے رہے، یعنی 3 سینچریز کی بات کر رہا ہوں میں، 3 دنوں کی نہیں، 3 ہفتوں کی نہیں، 3 مہینوں کی نہیں، 3 برسوں کی نہیں، 30 برسوں کی نہیں، 300 برس سے اوپر تک، یعنی 3 سینچریز سے اوپر تک وہ سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر موجود ہیں تو بے حد ناراض ہوا اور فرط غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور غار میں ہی ان کی قبریں بن جائیں۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کو یہ کام دیا وہ بہت ہی نیک دل قسم کا آدمی تھا، صاحب ایمان آدمی تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بنت کیسے کرتا ہے، ذرا یہ سنیے گا کہ وہ صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ دیا اور دیوار کی بنیاد میں اس کو جمع کرا دیا، یعنی وہاں پر جو ہے اس نے اس کو رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی، یعنی ایک تختی اس نے رکھی غار کے دہانے پر اور ایک تختی رکھی اس نے شاہی خزانے میں، تاکہ جب بھی آنے والے آئیں تو ان کی تاریخ کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں ظاہر بدلتی رہیں، یہاں تک کہ نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہو گیا۔ 68 سال تک وہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتا رہا، اور اس کے دور میں جو مذہبی اناد تھا یا دشمنی تھی یا فرقہ بندی تھی وہ مکمل طور پہ بند ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت سے انکار کرنے لگے تھے، یعنی یہ سوالات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، اب قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ اور آہوگزاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی شان ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت پر یقین آ جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور محشر کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے جو صاحب دل ہوتا ہے، جو حکمران ایمان رکھتا ہے، اس کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ دنیا تو اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کا ایمان کسی طور سے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چروائے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کر لیا جس غار کے اندر اصحاب کہف موجود تھے، اور در و دیوار کو جیسے اس نے گرایا تو دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے جتنے بھی تھے وہ عجیب کپ کپی میں مبتلا ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، اور وہاں جو اصحاب کہف موجود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ اب سلام و کلام میں جب وہ مشغول ہوئے تو ساتھ ساتھ انہوں نے عبادات بھی کی، نماز بھی ادا کر لی۔ اب جب ان لوگوں کو بھوک لگی، اب ظاہر ان کو باہر نکلنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام اور فرما دیا تھا، تو جیسے ان کو بھوک لگی تو ان لوگوں میں سے ایک ان کا ساتھی تھا جس کا نام تھا یملیخا، اس کو کہا کہ تم بازار میں جا کر کچھ کھانا وغیرہ لے آؤ اور خاموشی سے جانا، کیونکہ دقیانوس جو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن کوشش کرنا کہ کسی طرح سے کوئی سنگن لے لینا، یعنی جاسوسی کر لینا کہ دقیانوس کے بارے میں پتہ بھی چل جائے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر شزدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہی چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئے
اور اللہ تعالیٰ سے یہ کلام کیا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ سارا سلسلہ بالکل مختلف نظر آتا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا انتہائی جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ انقلاب عجیب و غریب آ گیا ہے، کیوں کر آیا ہے، کیسے آیا، یہ سارے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو گئے۔ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے کے لیے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا جو روپیہ تھا وہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہاں 300 برس پہلے، یعنی 3 سینچریز پہلے جو روپیہ چلتا تھا، اب 3 سینچریز کے بعد جب وہ اٹھے ہیں اور بازار گئے ہیں تو یہ حیران کن بات تو ہے کہ وہ روپیہ چلے نہ چلے، یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایک سوال ہے۔ تو بہرحال وہ جب کھانا لینے گئے، روپیہ دیا تو وہ روپیہ بنیادی طور پر اس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس کو یعنی کہ یہ کہ اس سکے کا دیکھنے والا بھی اب کوئی باقی نہیں رہا تھا، یعنی کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کسی زمانے میں یہ سکہ چلتا ہوگا یا یہ روپیہ چلتا ہوگا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے۔ بات کو سمجھیے گا کہ وہ تعجب میں مبتلا ہوا، اس کو ایک تجسس ہوا کہ اس شخص کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے اور یہ بتلا نہیں رہا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے اس وقت کے جو حکام تھے ان کے سپرد ان کو کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں سوال و جواب کرنا شروع کر دیا کہ بتاؤ خزانہ کہاں پر ہے، یا تم کہاں سے خزانہ لائے ہو، یا یہ جو روپیہ ہے یہ بنیادی طور پہ کس خزانے کا ہے، اس طرح کے بہت سے سوالات۔ یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، 300 برس پرانا ہے، اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو چکا ہے، اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ عہدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کیسے مانے گا وہ اس بات کو؟ بھئی یملیخا جو ہیں وہ اس وقت جوان تھے، بات کر رہے ہیں وہ 3 سینچریز پہلے کی، 3 صدیوں پہلے کی، سکہ اس وقت چلتا تھا۔ اب اس بات کو انڈورس کیسے کروائیں، یعنی ثابت کیسے کریں وہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ جو حیت بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، 300 برس تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو جوان ہیں، اور جو سکہ ان کے پاس ہے، جو رقم ان کے پاس ہے، وہ 300 برس پہلے کی ہے۔ تو یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے، میرے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو اور تم لوگوں کو میں ان سے ملوا دیتا ہوں، یعنی تم ان کو دیکھ لو کہ ان کی کیا معاملہ ہے، ان کی کیا حالات ہیں۔ چنانچہ حکام اور جتنے بھی عمائدین شہر تھے ایک کثیر تعداد میں ایک جمع غفیر جمع، ظاہر بات ایسی ہے جو عقل سے انتہائی ماورا ہے، 300 سال پرانی بات ہے، دقیانوس کا ذکر آ گیا، یملیخا اس وقت جوان ہے، سکہ جو موجود ہے وہ 300 سال پرانا ہے، حکام کو یقین کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو بھائی میرے ساتھ چلو، تو لوگ جمع ہوئے، ایک جھنڈ کا جھنڈ جو ہے لوگوں کا وہ ان کے ساتھ چل پڑا، اور ایک کثیر تعداد اس غار کے پاس پہنچ گئی۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی یہ کھانا لے کر آئیں گے نان بھائی کے پاس سے، اور تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا لیں گے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ان کے بیک مائنڈ میں کیا بات ہے ذہن میں رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دقیانوس نے گرفتار کر لیا ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا کہ 300 برس گزر چکے ہیں، معاملہ یہاں پر کچھ اور ہے، وہاں پر کچھ اور ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے ذرا سنیے کہ جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور ہوا اور ان لوگوں نے سنا تو یہ سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے یہاں پہنچی ہے، یعنی بات اب انڈورس ہوتی جا رہی ہے کہ معاملہ وہیں آ گیا ہے کہ دقیانوس نے اپنی فوج بھیج دی ہے، اب ہمیں وہ گرفتار کر لے گا۔ تو یہ لوگ انتہائی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی تحریر تھی کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، یعنی سلا دیا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم انہیں زیادہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سورہ کہف میں اس بات کا ذکر آتا ہے۔ اس کے آگے اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال مکمل طور پہ بیان فرما دیا، جس کو ہم ظاہر ہے پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا، اب قصہ کیا ہوا؟ اصحاب کہف کے جو نام تھے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے
اور ظاہر ہے اس میں بڑا اختلاف بھی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے یہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے سند ہے وہ نام سنیے کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام تھا مکسلمینہ، دوسرے کا نام تھا تملیخہ، تیسرے کا نام تھا مرتونس، چوتھے کا نام تھا نینوس، پانچویں کا نام تھا ساریونس، چھٹے کا نام تھا زونواس، ساتویں کا نام تھا فلتت یونس، اور ایک اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چرواہ تھا۔ تو جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام کا ذکر ظاہر مطلب فرمایا، اور ان لوگوں کے جو کتے کا نام تھا وہ یہ فرمایا کہ اس کے کتے کا جو نام تھا وہ قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک نام تھا مکسلمینہ، دوسرا نام تھا تملیخہ، تیسرا نام تھا مرتونس، چوتھا نام تھا نینوس، پانچواں نام تھا ساریونس، چھٹا نام تھا زونوانس، اور ساتواں نام تھا فلسطیونس۔ یہ آخری چروائے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر ہی بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک بات اور بھی ہے، بہت سے جو روحانی دنیا کے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بہت توجہ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے خواص ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ مختلف کاموں میں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور 9 کام وہ فرماتے ہیں۔ پہلا کام، جو بھاگا ہوا ہوتا ہے اس کو بلانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے یہ تعویذ، یعنی ان کے نام کے جو تعویذ ہیں وہ کام آتے ہیں۔ دوسرا، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں تو یہ اس کے بھی کام آتے ہیں۔ تیسرا، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے یہ نام کے تعویذ کام آتے ہیں۔ چوتھا، خشکی اور سمندر میں یعنی جو سفر آپ کرتے ہیں اس میں محفوظ سفر کے لیے ان ناموں کے تعویذ کام آتے ہیں۔ پانچواں، مال کی حفاظت کے لیے ان کے ناموں کے تعویذ کام آتے ہیں۔ چھٹے، یعنی عقل بڑھنے کے لیے، جو عقل لوگ بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان ناموں کی بڑی افادیت ہے۔ اور ساتواں، گناہ گاروں کی نجات کے لیے، یعنی گناہوں سے اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ نام جو ہیں بہت اکثیر ہیں، بہت فائدہ مند ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کتنے دن تک سوتے رہے؟ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے جو ذرا سنیے گا۔ جب قرآن کی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو کچھ اس انداز سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ غار میں 300 سال تک رہے، اور 9 برس اور زیادہ رہے۔ نازل ہوئی جب یہ آیات تو ظاہر کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جب بھی یہ غار میں مطلب ظاہر کھلے گا معاملہ تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مکمل طور پہ مطلع ہو جائیں۔ اچھا، جو حکام تھے وہ تختی کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی تو فوراً ہی جو بیدروس بادشاہ تھا اپنے عمراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچ گیا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی جو سرگزشت تھی وہ بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ، میری دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا جو تصور ہے یا انسان کے جو اٹھنے کا تصور ہے ہر شخص کو اس کا یقین ہو گیا۔ یہاں میں بات روکنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بادشاہ نے اس تذبذب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری قوم بھٹک چکی ہے، یہ لوگ مر کر اٹھنے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن جیسے ہی اصحاب کہف کا معاملہ سامنے آیا وہ بادشاہ سجدے میں گر گیا کہ پروردگار تو نے کرم کر دیا کہ جو میں چاہتا تھا اب وہ قوم کے سامنے مکمل طور پہ عیاں ہو گیا کہ انسان نے مرنا بھی ہے، مر کے اٹھنا بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ اچھا جی، اب جو اصحاب کہف تھے وہ چونکہ ظاہر نیک دل تھے، رحم دل تھے، نیکوکار تھے، بادشاہ بھی نیکوکار تھا، تو اصحاب کہف نے ان کے رویے کو یعنی بادشاہ کے رویے کو دیکھ کر ان کو دعائیں دیں، ان کو دعائیں دینے لگے، ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کی نزول کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کو سلامت رکھے، تجھے سلامت رکھے، یعنی اس طرح کی ساری دعائیں دینے لگے، اور اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہ کہہ کر ظاہر مطلب وہ آگے معاملہ بڑھا۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر دوبارہ چلے گئے اور سو گئے۔ بادشاہ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے اس معاملے کو آشکار کر دیا کہ تم نے مرنا بھی ہے، تم نے اٹھنا بھی ہے، تم نے قیامت کے روز دوبارہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ بادشاہ نے سارا ماجرا دیکھا، بادشاہ کی قوم نے سارا ماجرا دیکھا۔ اصحاب کہف نے
بادشاہ کو دعائیں دیں اور دعائیں دینے کے بعد اب دوبارہ وہ غار کے اندر چلے گئے اور جا کے اسی حالت میں سو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات عطا کر دی۔ بادشاہ بہدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس شہر میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دن سال کا مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح اس جگہ کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اصحاب کہف کی جو تعداد ہے اس حوالے سے میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف پیدا ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے، غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ، یعنی اب جو لوگ اس بات میں الجھے ہوئے تھے کہ جی 300 برس کا معاملہ ہے، یہ 9 برس کیا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 صدیاں اور 9 برسوں کی بات کی ہے وہ دراصل اس انداز سے پوری ہوتی ہے۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، دیکھیے اس پورے قصے میں جو اصحاب کہف کے ہیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ رب جس کو چاہے جس انداز سے چاہے سلا بھی دے، محفوظ بھی کر دے، اور جب چاہے اپنی نشانی کے طور پہ لوگوں کے سامنے آشکار کر دے۔ ایک فتنہ بپا ہوا دقیانوس کے دور کے بعد سے لے کے جب وہ نیکوکار بادشاہ آیا تو ایک فتنہ بپا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس سے پہلے، یعنی قدرت تو پہلے سے بنت کر لیتی ہے نا، اپنے پاس محفوظ کر لیا، ان کی زندگیوں کو محفوظ کر لیا۔ یہ وقت آنا تھا، یہ سوال قوم میں پیدا ہونا تھا کہ مریں گے کیسے، اٹھیں گے کیسے، قیامت کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے سے، اس چرواہے کے ذریعے سے اس پتھر کو، اس دیوار کو ہٹوا دیا، اور پھر اصحاب کہف کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ تو جو سوال بادشاہ کے ذہن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اتنا مقبول کر دیا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 3 صدیوں تک جو سوتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت سے بھی رکھا، ان کو زندگی بھی عطا کی۔ وہ آئے، انہوں نے گواہی دی، گواہی دینے کے بعد دوبارہ وہ اپنے غار میں چلے گئے۔ لیکن آخری بات جو ہے بڑی کام کی ہے صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے سے لوگوں پر کرم کر دیا کرتا۔ یہ تو جملہ ہم سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نیکوکاروں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کتے پر کرم کیا ہے کہ جس کو اتنی رفعت عطا کر دی کہ جب جب اصحاب کہف کا ذکر ہوگا تب تب قطمیر کا ذکر ہوگا، قطمیر کا ذکر ہوگا، اصحاب کہف کا ذکر ہوگا، اصحاب کہف کا تذکرہ ہوگا، قطمیر کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے ملاقات